السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 26 جمادی الاخری، انگریزی تاریخ 30 جنوری ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ دیوبند پہنچے امت شاہ کا دورہ بد انتظامی کی نظر۔ اتر پردیش اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کی تشہیری مہم کے لیے مغربی یو پی میں نکلے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کا دیوبند کا پہلا دورہ بد انتظامی کی نظر ہو گیا۔ بد انتظامی کے سبب وزیر داخلہ امت شاہ کافی ناراض دکھائی دیے اور محض چند منٹ بعد ہی وہ اپنا دورہ درمیان میں چھوڑ کر سہارنپور کے لیے روانہ ہو گئے۔ وزیر داخلہ امت شاہ ہفتے کی دوپہر 2:30 بجے دیوبند پہنچے اور پروگرام کے مطابق یہاں سے عوامی رابطہ مہم کے تحت اناج منڈی کے راستے مین بازار میں لوگوں، تاجروں اور دکانداروں سے رابطہ کرنا تھا، لیکن بد انتظامی اور بھیڑ کے سبب وزیر داخلہ امت شاہ ایم بی ڈی چوک سے محض چند قدم دور چل کر ہی لوگوں سے رابطہ کر سکے۔ اس دوران بھیڑ کے سبب ہوئی بد انتظامی کے سبب وزیر داخلہ کا پارا ہائی ہو گیا اور وہ کافی ناراض دکھائی دیے، جس کے سبب انہوں نے اپنا دورہ درمیان میں ہی چھوڑ دیا اور سہارنپور کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس دوران کووڈ پروٹوکول اور ضابطہ اخلاق کی دھجیاں بھی اڑتی دکھائی دیں۔ وزیر داخلہ امت شاہ کی آمد کے سبب یہاں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے اور بازار بی جے پی کے جھنڈوں سے بھر دیے گئے تھے، لیکن پروگرام کے دوران ہوئی بد انتظامی کے سبب وزیر داخلہ یہاں تک نہیں پہنچ سکے اور واپس لوٹ گئے، جس کے سبب پھول، مالائیں، پگڑی اور شال وغیرہ لے کر ان کے استقبال کی تیاریاں کر رہے کارکنان اور تاجروں کو کافی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ حالانکہ بی جے پی کارکنان نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے پوری طاقت جھونک دی تھی اور صبح سے ہی کارکنان ان کے انتظار میں کھڑے تھے۔ اس سے قبل مظفر نگر میں امت شاہ نے سماجوادی پارٹی اور آر ایل ڈی پر جم کر نشانہ سادھا اور لوگوں سے بی جے پی کو ووٹ دینے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اگر سماجوادی پارٹی کو ووٹ دیا گیا تو ایک مرتبہ پھر مظفر نگر فسادات کی آگ میں جل اٹھے گا۔ گائے کے سامنے بیٹھ کر پیشاب کرنے پر بزرگ شخص کی پٹائی۔ مدھیہ پردیش میں شیوراج سنگھ حکومت کے دعووں کے باوجود مذہبی منافرت کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ شرپسند تنظیموں کے ذریعے ایک فرقے کے لوگوں کو زد و کوب کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ کھنڈوا میں ایک فرقے کے لوگوں کا گھر اور گاڑی جلانے کا معاملہ ابھی سرد بھی نہیں پڑا تھا کہ مدھیہ پردیش کے رتلام میں بوہرا سماج کے ایک شخص کو اس لیے مارا گیا کہ انہوں نے گائے کے سامنے بیٹھ کر استنجا کیا تھا۔ موصولہ تفصیلات کے مطابق رتلام کا سیف الدین نامی شخص جب دکان کے لیے جا رہا تھا تو اسے راستے میں استنجے کی حاجت ہوئی اور اس نے ایک جگہ پر بیٹھ کر استنجا کر لیا جہاں پر کچھ گائے بندھی ہوئی تھیں۔ شرپسند تنظیموں کے لوگ وہاں پہنچے اور جب اعتراض کیا تو سیف الدین نے اپنی غلطی کے لیے معافی مانگی، لیکن اس سے بھی شرپسند تنظیموں کے کارکنان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ انہوں نے سیف الدین کی جم کر پٹائی کر دی۔ سیف الدین کا کہنا ہے کہ دکان جاتے وقت اچانک راستے میں پیشاب کی حاجت محسوس ہوئی اور راستے میں کہیں بھی طہارت خانہ دکھائی نہیں دیا تو میں نے راستے میں کنارے پیشاب کر لیا، حالانکہ گائے دور بندھی ہوئی تھی۔ پھر بھی میں نے اپنی غلطی کے لیے معافی مانگی، لیکن انہوں نے میری ایک بھی نہیں سنی اور مارنے پیٹنے کے ساتھ مذہبی گالیاں دی اور ٹوپی کو پیروں میں ڈال دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ادھر دوسری جانب رتلام ایس پی گورو تیواری کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ پولیس کی جانکاری میں آیا ہے اور اس میں فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے 3 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور قانون کو کسی کو بھی ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ پولیس کے ذریعے ہر چند کے 3 لوگوں کی گرفتاری کی جا چکی ہے، لیکن رتلام سمیت مدھیہ پردیش کے دوسرے شہروں میں بوہرا سماج کا غصہ برقرار ہے اور ان کا کہنا ہے کہ پولیس کے ذریعے گرفتاری تو کی گئی ہے لیکن انہیں معمولی دفعات میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اس معاملے کو لے کر رتلام میں بوہرا سماج کے لوگ ایس پی سے آج ملاقات بھی کریں گے۔ دھرم سنسد سے پھر زہر افشانی، مسلمانوں کو جہادی بلی اور ہندوؤں کو کبوتر بتایا گیا۔ ہندوتووادی عناصر کی جانب سے انتخابی موسم کے دوران بھی مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ اتراکھنڈ کے ہریدوار اور چھتیس گڑھ کے رائے پور کی طرز پر اب یو پی کے الہ آباد میں دھرم سنسد کا انعقاد کیا گیا۔ یہاں بھی مقررین نے مسلمانوں، مہاتما گاندھی اور جواہر لال نہرو کے خلاف نفرت انگیز بیان بازی کی۔ اس دوران یتی نرسنگھا اور جتیندر نارائن تیاگی عرف وسیم رضوی کی رہائی کے علاوہ حکومت کے سامنے کئی دیگر تجاویز پیش کی گئیں۔ آج تک
تک پر شائع رپورٹ کے مطابق الہ آباد کی دھرم سنسد میں سنتوں نے جو پہلی قرارداد پیش کی اس میں ہندوستان کو ہندو راشٹر قرار دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ دوسری قرارداد میں تبدیلی مذہب کو روکنے کے لیے قانون کو مزید سخت کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے مذہب تبدیل کرنے والوں کو سزائے موت دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ تیسری قرارداد میں ہریدوار دھرم سنسد میں اشتعال انگیز تقریریں کرنے والے یتی نرسنگھا اور جتیندر تیاگی کی غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق دھرم سنسد میں موجود مہا منڈلیشور پربودھانند نے مذہب اسلام کے خلاف جم کر بیان بازی کی اور مسلمانوں کو جہادی بلی تو ہندوؤں کو کبوتر قرار دیا۔ پربودھانند کے بیان کا مفہوم تھا کہ کبوتر بلیوں سے محتاط رہیں ورنہ شکار ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث اور ہندوؤں کا احترام نہ کرنے والے پاکستان چلے جائیں یا بنگلہ دیش۔ پیگاسس پر مشکل میں مودی حکومت، سپریم کورٹ میں نئی عرضی داخل۔ پیگاسس جاسوسی کیس کی تحقیقات کے لیے دائر عرضیوں میں سے ایک کے عرضی گزار وکیل ایم ایل شرما نے سپریم کورٹ میں ایک اور ضمنی درخواست دائر کی ہے۔ آج تک کے ویب پورٹل پر شائع ہونے والی خبر کے مطابق عرضی کا یہ حلف نامہ نیو یارک ٹائمز میں شائع رپورٹ کی بنیاد پر دائر کیا گیا۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنی تحقیقات کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ میں کہا کہ اسرائیلی حکومت نے پیگاسس ٹیکنالوجی دفاعی سودے کے تحت انڈیا کو فروخت کی تھی۔ شرما نے مطالبہ کیا ہے کہ اس سودے کے لیے متعلقہ افسر یا اتھارٹی کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے تحقیقات کا آغاز کیا جائے۔ پیگاسس کے معاملے پر نیو یارک ٹائمز میں جمعے کے روز شائع ہونے والی رپورٹ کے بعد سے ہی کانگریس سمیت حزب اختلاف کی جماعتیں مودی حکومت پر حملہ کر رہی ہے۔ راہل گاندھی نے حملہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ جاسوسی کے لیے اسرائیل سے سافٹ ویئر خریدنا ملک سے غداری کرنے کے مترادف ہے۔ ادھر دوسری جانب مرکزی وزیر وی کے سنگھ نے ہفتے کو پیگاسس کے حوالے سے انکشافات پر رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے نیو یارک ٹائمز کو سپاری میڈیا قرار دیتے ہوئے اس کی صداقت پر سوالیہ نشان لگایا۔ سڑک، ٹرانسپورٹ، ہائی ویز اور شہری ہوابازی کے وزیر مملکت وی کے سنگھ نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ کیا آپ این وائی ٹی پر اعتماد کر سکتے ہیں؟ اسے سپاری میڈیا کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ٹکیت نے انڈیا ٹی وی اینکر کی بخیا ادھیڑ دی۔ کسان مورچے کے صدر راکیش ٹکیت بے باکی سے بولنے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ انڈیا ٹی وی کے ایک پروگرام میں انہوں نے اینکر کی بخیا ادھیڑ کر رکھ دی۔ پروگرام کے دوران مندر مسجد کے تذکرے اور فوٹو دکھانے پر وہ آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے انتہائی غصے میں پوچھا کہ یہ کس کے اشارے پر ہندو مسلم کھیل کھیل رہے ہو؟ مندر مسجد کا فوٹو دکھانے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کاغذ قلم پر بندوق کا پہرا ہے۔ یہ الیکشن کے وقت میں لڑانے والا کام کس کے کہنے پر کیا جا رہا ہے؟ اینکر صفائی پیش کرتا رہا مگر راکیش ٹکیت نے ایک نہ سنی۔ انہوں نے صاف کہا کہ یہ حرکتیں برداشت نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے پوچھا کہ مندر مسجد کی جگہ اسپتال اور اسکول کے فوٹو کیوں نہیں دکھاتے؟ ان کا یہ تیکھا انداز پہلی مرتبہ سامنے آیا ہے۔ واضح ہے کہ اس سے قبل غازی پور بارڈر پر ان کے آنسوؤں نے مرتی کسان تحریک کو زندہ کر دیا تھا۔ ایک ہندوتووادی نے گاندھی جی کو گولی ماری تھی۔ مہاتما گاندھی کی برسی پر آج پورا ملک انہیں خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ اسی تناظر میں کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے بھی مہاتما گاندھی کو یاد کرتے ہوئے ٹویٹ کر کے ہندوتو کو نشانہ بنایا ہے۔ واضح رہے کہ مہاتما گاندھی کو 30 جنوری 1948 کی شام ناتھو رام گوڈسے نے قتل کر دیا تھا۔ عدم تشدد کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار ماننے والے گاندھی خود تشدد کا شکار ہو گئے تھے۔ راہل گاندھی نے ٹویٹ کیا، ایک ہندوتووادی نے گاندھی جی کو گولی ماری تھی۔ تمام ہندوتووادیوں کو لگتا ہے کہ گاندھی جی نہیں رہے مگر جہاں سچائی ہے وہاں آج بھی باپو ہیں۔ ساتھ میں راہل گاندھی نے گاندھی فار ایور یعنی کہ گاندھی جی ہمیشہ رہیں گے کا ہیش ٹیگ استعمال کیا ہے۔ راہل گاندھی نے ٹویٹ کے ساتھ ایک تصویر بھی شیئر کی جس پر گاندھی کا چشمہ بنا ہوا ہے اور اس پر یوم شہادت 30 جنوری رگھوپتی راگھو راجا رام لکھا گیا ہے۔ ادھر دوسری جانب شیو سینا کے رکن پارلیمنٹ سنجے راوت نے کانگریس پارٹی کے سابق صدر راہل گاندھی پر تنقید کی ہے۔ سنجے راوت نے کہا کہ اگر کوئی اصلی ہندوتووادی ہوتا تو وہ مہاتما گاندھی کو نہیں بلکہ محمد علی جناح کو گولی مارتا۔ نیوز ایجنسی ANI سے بات چیت کرتے ہوئے سنجے راوت نے راہل گاندھی کے بیان سے اتفاق نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اصلی ہندوتووادی ہوتا تو وہ محمد علی جناح کو گولی مارتا، گاندھی کو کیوں گولی مارتا؟ جناح نے پاکستان کا مطالبہ کیا تھا۔ سنجے راوت نے مزید کہا کہ اگر ہمت تھی آپ میں اور آپ مرد تھے تو پاکستان کا مطالبہ کرنے والوں کو گولی مارتے، وہ حب الوطنی کا کام ہوتا۔ کچھ
سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ناتھورام گوڈسے کے ہندو ہونے کو راہل گاندھی نہیں مانتے، جبکہ ناتھورام گوڈسے کے ہندوتوادی ہونے کو سنجے راوت نہیں مانتے۔ ہاں، ناتھورام گوڈسے کے گاندھی کا قاتل ہونے کو سب مانتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انڈیا کی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ، اور اگر عالمی خبروں والی ویڈیو آپ کی نظر سے نہ گزری ہو تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کی عالمی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔